معروف لکھاری اور تجزیہ کار وسعت اللہ خان نے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی مشترکہ پریس کانفرنس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بظاہر جو تصویر ابھر رہی ہے وہ تو یوں ہے کہ داخلی اور خارجی سلامتی کے مسائل سے نمٹنے کے ذمہ دار پاکستان کے حساس ترین ادارے نے ایک سیاسی لیڈر سے براہ راست اسی کی پیچھ پر جا کر ہتھ پنجہ کرنے کی کوشش کی ہے، جو کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں۔ اگر فوجی اسٹیبلشمنٹ کو کھلے عام چیلنج کرنے والا عمران خان پاکستان کی اندرونی سلامتی کے لیے اتنا ہی زیادہ خطرناک ہے تو پھر اس پر یا اس کی جماعت پر پابندی لگانے کا بھی ایک قانونی راستہ اور طریقہ موجود ہے، جسے منفی اور مثبت نتائج سے قطع نظر ماضی میں بارہا استعمال کیا جا چکا ہے، لیکن ایسے شخص کے منہ لگنا آئی ایس آئی کے شائن شان نہیں۔ بی بی سی کے لیے اپنی تازہ تحریر میں وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ فوج کے موقف، خیالات اور جذبات کی ترجمانی کے لیے شعبہ تعلقات عامہ یعنی آئی ایس پی آر 1949 سے موجود ہے۔ جس شعبے کو ماضی میں ایک کرنل یا بریگیڈیئر بآسانی سنبھال لیتا تھا، اسے اب ایک 3 سٹار لیفٹیننٹ جنرل کی ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ آئی ایس پی آر اب ایک ذیلی یونٹ کی سطح سے اٹھ کر ایک علیحدہ کور کے برابر ہے۔ پہل ایک پریس ریلیز سے کام چل جاتا تھا اور ڈائریکٹر صاحب کو پریس بریفنگ دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اب آئی ایس پی آر کو بیانیے اور متبادل حقائق کی تیز رفتار مقابلے باز دنیا میں اپنی موجودگی کا بھرپور احساس دلانے کے لیے ہفتہ وار یا ماہ وار یا اچانک بریفنگز دینا پڑتی ہیں۔ اپنے موقف، نظریے اور بیانیے کو عمومی سطح پر زود ہضم بنانے کے لیے ویڈیوز، ٹی وی ڈراموں، فلموں، خصوصی اخباری ایڈیشنز اور اشتہارات میں سرمایہ کاری بھی کرنا پڑتی ہے۔ سوشل میڈیا سے سینگ پھنسانے کے لیے بھی افرادی قوت بٹھانا پڑتی ہے اور مسلسل ہائبرڈ جنگ المعروف 5th جنریشن وار میں داخلی و خارجی اور اندرونی حملہ آوروں سے ایک قدم آگے رہنے کے لیے تمام جدید مواصلاتی اور دماغی حربے بروئے کار لانا پڑتے ہیں۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ ایسے فعال اور خود کفیل ادارے کی موجودگی میں جانے کس نے فوجی قیادت کو یہ صلاح دی کہ ملک کو اس وقت جو بحران درپیش ہے اس میں مسلح افواج اور ان سے جڑے حساس اداروں کی ترجمانی کے لیے محض آئی ایس پی آر کا ڈھانچہ کافی نہیں، بلکہ ایک غیر معمولی پریس کانفرنس میں آئی ایس آئی کے سربراہ کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ اس انہونی میڈیائی دو بدو سے فوج کا موقف کتنا آگے بڑھا، کتنے اضافی لوگ سیاست میں مکمل عدم مداخلت کی بابت زدہ عسکری بیانیے کے قائل ہوئے، عام اور خاص کے بیچ شش و پنج کے بادل کس قدر چھٹ سکے، سیاسی درجہ حرارت کم ہوا یا بڑھ گیا، اس بارے میں جتنے منہ اتنی باتیں۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ آئی ایس آئی کے ارد گرد پوری اسراریت کا وہ حالہ جو اب تک سیاستدانوں کو کھلم کھلا نام درازی سے روکتا تھا، اس میں تاکہ جھانکی شروع ہو گئی ہے، اور اس طرح کے حلقوں میں جو باتیں نکل رہی ہیں ان میں محکمہ زراعت، شمالی علاقہ جات، فرشتے، بھائی لوگ، اوپر والے جیسے استعارے برتنے کا تکلف بھی کنارے لگ گیا ہے۔ اس منہ دکھائی کے بعد سے خان صاحب نے رہی صحیح کسر پوری کرتے ہوئے اب ان کرداروں کے نام بھی لے دیے ہیں جن کو وہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کے نام سے بلاتے تھے۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ میں مسلسل گوگل سرچ کر رہا ہوں کہ امریکی سی آئی اے، روسی جی آر یو، برطانوی MI6، انڈین را، اسرائیلی موساد، جرمن BND، چینی MSS یا خود آئی ایس آئی کے کسی سابق چیف سپاہی نے کبھی اس طرح کے صحافیوں کے دو بدو سوالات جھیلتے ہوئے ٹھنڈے ٹھنڈے خندہ پیشانی سے جوابات دیے ہوں، مگر میرا گوگل اس چھان پھٹک میں بہت سست نکلا۔ اگر کوئی جنگ چھڑی ہوتی یا دشمن ملک کا جاسوس اعظم میڈیا سے براہ راست مخاطب ہوتا تب تو ہمارے چیف کے پاس بھی نقاب کشائی اور زبان بندی کے خاتمے کا ٹھوس جواز ہوتا، ورنہ تو فوج یا وزارت دفاع یا حکومت وقت کا ترجمان ہر طرح کے حالات میں وضاحت کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی سرپرائز دینا مقصود تھا اور اس سرپرائز کے ذریعے کچھ مخصوص اہداف حاصل کرنا تھے یا کسی خوش فہم حریف کو کوئی پیغام پہنچانے کی نیت تھی تو ممکن ہے ایسا ہی ہوا ہو، مگر فی الحال مجھ جیسے لال بھجکڑوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر اس رونمائی کا مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کس قدر پر اعتماد ہے تو پرانے بزرگ کہتے تھے کہ ہمیشہ طاقتور آواز دھیمی رکھتا ہے اور براہ راست منہ دکھائی یا منہ دینے سے کہیں مؤثر اس کے ارد گرد تنا ہوا غیر مرئی حالہ ہوتا ہے تاکہ حریف اندازے لگانے میں ہی خرچ ہو جائے۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ اب جب کہ ایک ریاستی ادارے اور ایک سیاسی جماعت کے مابین پنگ پانگ شروع ہو چکا ہے تو کیا ہم توقع رکھیں کہ عمران خان کی ہر ذاتیاتی پریس ٹاک کا جواب الجواب ڈی جی آئی ایس آئی خود دیں گے؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ سوال بھی بنتا ہے کہ کیا آپ فیلڈنگ اور پیڈنگ کے روایتی تجربے سے ہٹ کے بیٹنگ اور بولنگ بھی کر لیں گے؟ ہاں تو یاد آیا اس دوران بوٹ فیم فیصل وابڈا کی پریس کانفرنس کی کوریج بالکل ایسے ہی کی گئی جیسے اگلی صبح پی ٹی وی سمیت ہر چینل نے ڈی جی صاحبان کی مشترکہ پریس کانفرنس براہ راست نشر کی۔ چنانچہ یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا کہ جے گل ہن وابڈا دے لیول تک پہنچ گئی ہے تو پھر بھاؤ رن نال بھی صلح ہی کر لو۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।